الصلاة وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات دامن وقت میں بالکل وسعت نہیں ہے، دو چار جملے بطور امانت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ توجہ کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام پاک کی اس آیت کریمہ میں اپنے نظام ہدایت یعنی نظام نبوت و رسالت اور نظام کتب الہی جو اس نے ہدایت کا وسیلہ بنائی ہے ان کی غرض و غایت کو بیان فرمایا۔ یعنی میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک اور پہلے مولا امیر المومنین سے لے کے آخری مولا تک، کتاب تورات سے لے کے قرآن مجید تک، پہلے معجزے سے لے کے آخری معجزے تک، یہ سب کچھ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اور فرماتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اس سارے نظام کے بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ لوگ عدل کو قائم کریں۔ توجہ رہے، کیا مقصد حاصل ہوا یا نہ ہوا؟ یہ آپ سب حضرات سے اس آج کی مجلس کے اختتام میں، جبکہ ایک مدرسے کی مجلس ہے، آپ سے ایک سوال ہے کہ اول سے لے کے آخر تک ہم بیٹھے ہیں، 14ویں صدی ختم ہوئی اور 15ویں صدی کا بھی کافی سارا حصہ گزر گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے رسول بھیجے، میں نے معجزے دکھائے، میں نے کتابیں بھیجیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ جو زمین پر بستے ہیں وہ اس نظام کو قائم کریں جو نظام عدالت و قسط ہے، یعنی زمین عدل سے بھر جائے۔ اور عدل تب ہوتا ہے جب ظلم نہ رہے، کیونکہ عدالت اور ظلم آپس میں مقابلے میں ہے۔ جب تک ظلم ہے پوری طرح عدل نہیں، جب عدل ہے تو پھر ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ حضرات کا، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ مقصد حاصل ہو چکا ہے اور ظلم ختم ہو چکا ہے یا ابھی ظلم باقی ہے؟ خلاصہ کروں، ظلم کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ظلم خالق پر، ایک ظلم مخلوق پر، ایک ظلم اپنی ذات پر۔ توجہ ہے، اگر خالق کا حق ادا نہ کیا جائے تو خالق پہ ظلم، اگر مخلوق کا حق ادا نہ کیا جائے تو مخلوق پہ ظلم، اور اگر اپنا حق ادا نہ کیا جائے تو اپنی ذات پہ ظلم۔ اور پھر حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی خالق پر ظلم کرنے کی منحوس کوشش کرتا ہے تو خالق تو اتنا ضعیف نہیں ہے کہ کوئی اس پہ ظلم کر سکے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خالق مظلوم نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کسی مخلوق پر ظلم کرتا ہے تو مخلوق پر ظلم سے زیادہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کسی کی اگر زمین کو چھین لیتا ہے تو اس کا نقصان اس مخلوق کو زیادہ ہوتا ہے جو چھن جاتی ہے جس کی زمین، یا اس ظالم کو زیادہ ہوتا ہے جو چھینتا ہے۔ ظاہری نگاہوں میں تو اس کی زمین چھن گئی ہے، وہ مظلوم ہے، لیکن حقیقی
باریک نگاہیں جانتی ہیں کہ اس نے اپنا نقصان زیادہ کیا ہے۔ تو ظلم علی الخالق بھی دراصل اپنی ذات پر ظلم ہے، اور ظلم علی المخلوق بھی دراصل اپنی ذات پر ظلم ہے۔ کیا اپنی ذات پر ظلم ختم ہوا یا چل رہا ہے؟ آپ کائنات میں بستے ہیں، صبح و شام مناظر کو دیکھتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے یا ظلم ختم ہو گیا؟ جی، تو اللہ نے نبی کیوں بھیجے تھے؟ اللہ نے رسول کیوں بھیجے تھے؟ اللہ نے کتابیں کیوں نازل کی تھیں؟ اللہ نے معجزات کیوں نازل کیے تھے؟ عصا کو اژدہا کیوں بنایا تھا؟ اژدہا کی ایک ضرب سے چلتے دریا کو کیوں بند کیا تھا؟ ایک دوسری ضرب سے خشک پتھر سے 12 چشمے کیوں پھوٹے تھے؟ کسی یعنی علی ابن ابی طالب جیسی ہستیوں کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوئے یا نہیں؟ جی، دعاؤں سے مردے زندہ ہوئے یا نہیں؟ کیوں کیے تھے؟ مقصد تو تھا کہ ظلم ختم ہو جائے اور عدل قائم ہو جائے، لیکن کیا ہوا؟ تھوڑا تھوڑا ہوا، لیکن حقیقت میں پوری زمین ظلم سے پاک نہیں ہوئی۔ یہ ہونی ہے یا یہ قصہ چلتا رہے گا؟ اللہ کا پروگرام بالآخر مکمل ہوگا، یہیں میں کچی کچی دنیا آخر قیامت آوے سی۔ یعنی ظلم چلتے 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 کبھی عدل قائم نہیں ہوگا، زمین پر ظلم ہوتا رہے گا اور قیامت آ جائے گی، یا درمیان میں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق سارے انبیاء کہتے رہے، رسول فرماتے رہے، قرآن نے بیان دیا، تورات و انجیل نے کہا، ائمہ ہدیٰ نے بیان فرمایا، جس کا لفظ یہ ہے کہ آئے گا آنے والا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا، کہ یہ زمین جتنی ظلم و جور سے پر ہوئی ہوگی اتنی ہی عدل و انصاف کے نور سے دمک اٹھے گی۔ تو الحمدللہ آپ جتنے تشریف فرما ہیں اس امر پہ شک رکھتے ہیں، یہ یقین کہ ظلم نے ختم ہونا ہے اور 100% ختم ہونا ہے، اور عدل و انصاف نے قائم ہونا ہے اور 100% قائم ہونا ہے۔ یہیں میں لٹیندے راسن تھے، مریندے راسن تھے، بس یہیں میں ختم تھی ویسی دنیا۔ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، ایک روز ایسا آنا ہے جس وقت اس نے آنا ہے کہ جس نے زمین کو نور عدل سے پر کر دینا۔ آج کی اس گفتگو میں واضح ہے کہ وقت نہیں ہے، فقط خلاصے کی 2-3 باتیں آپ تک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس ہستی کی آپ کو زیارت نصیب ہو؟ جی، جس ہستی نے زمین کو عدل و قسط سے پر کرنا ہے اور ظلم کا خاتمہ کر دینا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے اس ہستی کی زیارت نصیب ہو، نعرہ حیدری، بار دیگر نعرہ حیدری، تو آپ میں سے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ مجھے ان کی زیارت نصیب۔ اس لیے دعا مانگتے ہیں، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ، اے اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کی تشریف آوری میں دیر نہ کر، تاکہ تیری یہ زمین نور سے پر ہو جائے اور ظلم کی بیخکنی ہو جائے۔ تو آپ سب ان کی زیارت چاہتے ہیں، لیکن کیا ان کی زیارت بھی ایسے ہی ہوگی جیسے گزشتہ انبیاء و رسول اور ائمہ کی ہوتی تھی؟ میرے سوال پہ ذرا غور کیجئے۔ امت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم کی زیارت کی، حضرت نوح کی امت نے حضرت نوح کی زیارت کی،
حضرت ابراہیم کی قوم نے حضرت ابراہیم کی زیارت کی، سارے گزشتہ انبیاء اور رسول کی امتیں ان کی زیارتیں کرتی رہیں یا لکے رانے جی کرتے تھے نا، خواہ وہ آگ میں ڈالتے تھے لیکن زیارت تو کرتے تھے نا۔ حتیٰ کہ سید الرسل حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی امت کے افراد نے کی۔ پہلے امام کی زیارت ہوئی، دوسرے امام کی زیارت ہوئی، تیسرے امام کی زیارت ہوئی، سارے ائمہ کی زیارت، ان کے زمانے کے لوگ ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، اور واضح ہے کہ ان کے چہرے کی زیارت جو زیارت کرتا ہے اس پہ رحمت نازل ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کے دل میں ان کی محبت موجود ہو۔ لیکن کیا فقط زیارت ہوئی یا وہ مقصد حاصل ہوا جس کے لیے اللہ نے ان ہستیوں کو بھیجا تھا؟ کیا ہماری زیارت بھی اپنے آخری مولا کی ایسے ہی ہوگی جیسے گزشتہ کی زیارت ہوتی رہی؟ مثلا آپ زیارت کو جاتے ہیں، آج کل جب آپ زیارت کو جاتے ہیں مس کرتے ہیں، سلام بھرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر اپنے گھر کو واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا زوار جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے وہاں رہ تو نہیں جاتا نا، زواری کر کے بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، کوئی شخص خانہ کعبہ کا حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، حج کے مناسک کو انجام دیتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح کسی اور معصوم کے مزار مقدس کی زیارت کرتا ہے یا زندگی میں ان کے وجود مقدس کی زیارت کرتا ہے تو بالآخر زیارت کرنے کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ آپ کا اپنے اس آخری مولا کی زیارت کے بارے میں کیا پروگرام ہے؟ ہر روز جو دعا مانگتے ہو، اللہ سیاں جلدی بھیج، جلدی بھیج، جلدی بھیج، ہمیں ان کے نور کی زیارت کا شوق ہے، ہم ان کے چہرے انور کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں، جلدی ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما۔ جب زیارت ہو جائے گی ٹھٹے تھی ویسو تو جو ہے جیسے مثلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آپ جاتے ہیں، زری کو بوسہ دیا، سلام بھرا، دعائیں مانگی، جو وہاں آداب زیارت ہیں وہ انجام دیے، اخیر کیا تھیں دے جی گھر والا دے ہو۔ 12ویں امام کی زیارت بھی ایسی ہی ہوگی یا کچھ کرنا پوسی؟ پتہ نہیں میرا نقطہ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ جو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہ فقط مزار نہیں ہے جس کی آنکھوں سے دیدار کر کے آپ واپس آ جائیں، یہ تو ان کا ساتھ دینا پڑے گا، اور حکم ہے کہ دعا مانگ اے اللہ مجھے ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ اب آپ مثلا جب روزانہ نماز کے بعد آخری زیارت پڑھتے ہیں، نبی اکرم کو سلام بھیجا، امام حسین اور حضرت امام رضا اور ان کے آباء و اجداد و اولاد کو سلام بھیجا، آخر میں آپ اپنے مولا کی زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلنا من اعوانہ و انصارہ، خداوندہ ہمیں ان کے انصار و اعوان میں سے قرار دے۔ یعنی یہ زیارت وہ نہیں ہے ہاتھ لاؤ تے بھاج جاؤ، پتہ نہیں بات میری سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ اس ہستی کی زیارت یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھو اور پھر اپنے گھر واپس آ جاؤ، یا ہاتھ لگاؤ اور بوسہ دو اور واپس چلے آؤ، نہیں، اے اللہ وہ آئے جس کے اعوان میں ہم شامل ہو جائیں، جس کے انصار میں ہم شامل ہو جائیں۔ تو اعوان و انصار بننے کے لیے فقط ہاتھ لگانا پڑے گا یا کچھ کرنا پڑے گا؟ جی کچھ کرنا پڑے گا۔ معلوم ہوا گزشتہ معصومین کی زیارت کے آداب کچھ اور ہیں، اس آخری معصوم کی زیارت کے آداب کچھ
اور ہیں جے کچھ کر سکتے ہو تو دعا منگو. پتہ نہیں گال میری سمجھ آئی ہے نہیں. اگر کچھ نصرت و مدد اور قربانی دے سکتے ہو تو دعا مانگو اللہ انہیں جلدی بھیج. تو جی اگر کچھ نہیں کرنا فقط ہی میں ہاتھ ہی لاؤنا ہے تو یہ وہ مولا نہیں ہے جو تیرا ہاتھ لگانے کے لیے منتظر بیٹھا ہوا ہے. تو منتظر بن تو ایسا منتظر بن کہ جو کام اس منتظر کے ذمے ہے اس میں تو شریک ہو جاؤ. اب بتائیے آپ کے مولا کو دشمنوں سے کوئی جنگ کرنی ہے یا ایمیں انگل پھیرنی ہے تے عدل قائم تھی ہوئے جی ذرا میں نہ بولو نا پتہ لگے. یعنی دیکھیے معجز نما صاحب اعجاز تو ہر نبی ہوتا ہے اور سب سے بڑے معجز نما سید الانبیاء ہے کہ اللہ نے انہیں سب سے بڑی معجزہ والی ہستی بنایا ہے. لیکن کیا انہوں نے جو دین حق کی ترویج و تبلیغ کی تو کچھ قربانی ہوئی, کچھ شہادت ہوئی, کچھ محنت ہوئی, خون بہا, کچھ جنگ ہوئی, کچھ ہوا, یا بس رسول اکرم آئی میں انگلہ اشارہ کیتا تے سارے دشمن تباہ تے اسلام غالب. پتہ نہیں گال سمجھ آئی نہیں آئی. کیا جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, جنگ خیبر ہوئی, جنگ خندق ہوئی, وہ ذوالفقار چلی, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, یہ ضربت چلی یا انگل دا اشارہ تھا جی. در خیبر اکھاڑا ٹھیک ہے, در خیبر اگر مجبوری کیا تھی امیر المومنین کو گھر بیٹھے رہتے یہ آدھے آپ دروازہ اٹھی کے آوے نا, کیا آ سکتا تھا یا نہیں؟ آپ اپنے مولا امام امیر المومنین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ تلوار ہاتھ میں لیں اور چلائیں تو دشمن جو ہے وہ جہنم جائے گا, فقط انگشت کے اشارے سے بھی دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا؟ وہ شاید آپ نے کبھی یہ روایت سنی ہے یا نہیں کہ کسی نے کہا حضرت نے ہاتھ بڑھایا, شام والے کی داڑھی کے بال حضرت کے ہاتھ میں تھے. توجہ ہو رہی ہے؟ یعنی معجزے کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ ذوالفقار نیام سے نکلے تھے, علی مولا گھوڑے تھے چڑھے تھے. پتہ نہیں معجزے کے بارے میں دسو, معجزے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب کچھ کیا جائے یا معجزہ اشاروں اور ارادوں سے بھی ہو سکتا ہے؟ معجزہ تو ارادے سے بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی معصوم ارادہ کرتا ہے, مردہ زندہ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جو اگر مردے ارادوں سے زندہ ہو سکتے ہیں تو دشمن کا ارادوں سے جہنم حاصل نہیں ہو سکتا؟ بل جنگا کیوں؟ بل حضرت حمزہ جیسے سید و شہداء کی شہادت کیوں؟ حتیٰ کہ پھر کربلا کی شہادت کیوں؟ کربلا کی مصیبت کیوں؟ کیا خیال ہے تیرا مولا امام حسین معجزے سے وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو شہادت سے کیا؟ جی کیا ضروری تھا کہ بہنوں کی چادریں لوٹتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں, معجزہ حق لیکن ساتھ جو قربانی ہے وہ بھی حق. تو جو ہو رہی ہے قربانی بھی حق ہے. تیرا یہ مولا جس کا تو انتظار فرما رہا ہے اور جس کے ظہور کی دعا مانگ رہا ہے, اس مولا نے سارا کام معجزے سے کرنا ہے یا ان کے زمانے میں بھی کچھ قربانیاں ہیں؟ جی فاؤنڈیشن مومن یا کل ہے مولا آپ؟ یہ بات سمجھنی ہے نا. یا تو کہو کہ مولا اپنا سارا کام خود نبھائیں گے, اساں تو باسوں ٹبے تے ڈے کے تماشا دیکھ سو. پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے ایک اوپر جگہ بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ مولا کس طرح جنگ کر رہے ہیں, کیا لڑ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ بابا ان کو جنگ کی ویسے تو ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ صاحب اعجاز ہیں, اور صاحب اعجاز کا ارادہ اتنا ہی مؤثر ہوتا ہے جتنا اس کا ارادہ مؤثر ہے جو انہیں معجز نما بناتا ہے. اصل تو اس کا اذن چل رہا ہوتا ہے نا.
تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ زیارت اس قسم کی زیارت نہیں ہے جیسی گزشتہ معصومین کی زیارت ہوتی تھی. یہ زیارت یہ نہیں ہے جو کچھ کرنا ہی پوسی. کیا خیال ہے بالکل زمین چھوڑے سو یہ اپنے گھر سے چھوڑے سو کمال ہے. میں گھر چھوڑے وہاں, میں دکان چھوڑے وہاں, میں کاروبار چھوڑے وہاں, کڑک پکی کھڑی ہے کی میں چھوڑا نہ سمجھ آتی بھی پکتی ہیں بھئی نہ کڑکا. ہاں تو جی اگر پکی کڑک تے مولا دا اعلان تھی کہ جو میں آ گیا ہوں. جتنی زمیندار بیٹھے ہو کنک چھڑے سو تے مولا گل ویسو یا کنک کپے سو تے پیچھے ویسو. پہلے ویسو تو تیاری ہے توجہ رہے. تو اپنے آپ کو آمادہ کر اس مولا کے آوان و انصار میں سے بننے کے لیے کہ جن کے آوان و انصار بننے کی کچھ سخت شرائط ہیں. اپنے آپ کو آمادہ کر. اور یہ یاد رکھ کہ یہاں آمادگی کا مطلب ڈنڈ کٹنا نہیں. اج میں پہلوان تیاری کریں دے کھاڑے ونجن دی تو صحیح مولا دی امداد نصرت دی جڑی ہے تیاری میں ڈنڈ شنڈ کھڑ کے گھیشی کھا کے اپنے آپ کو تکڑا کر کے ویسے. بابا یہاں جسم کی تیاری سے زیادہ روح کی تیاری چاہیے. جسم کی آمادگی سے زیادہ روح کی آمادگی چاہیے. تے اگر میرے کو نماز ہی چنگی نہیں لگتی, میں اس خالق کا سجدہ کرتے ہوئے تنگ ہوتا ہوں اور میری ساری کوشش روزی کی تلاش میں لگی رہتی ہے. ایک وگہ ہے تے ڈا بنے ڈا ہن تفی تھی میں. تو زمین کے بنانے میں مصروف ہے تو امام کا منتظر کیسے ہے؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنی روحانیت کو بلند کرو. آپ بن جا ابو ذر کی طرح, بن جا سلمان فارسی کی طرح. کیا خیال ہے حضرت ابو ذر کی بات آخری کر دوں. حضرت ابو ذر نبی اکرم کی خدمت میں 1 سال رہے یا زیادہ سال رہے. مکے میں آپ نے آ کر ایمان قبول کیا تھا, ٹھیک ہے, اور فوت ہوئے تھے 2 یا 3 خلافت کے زمانے میں. توجہ ہو رہی ہے؟ کتنے مربع بنائے؟ میرا خیال ہے محمد و آل محمد دروازے تھوں ابو ذر کو لدھی کا ہی شہری ہے. شاملی ہے, ہر شاملی ہے تو کتنی مربع تھے, کتنی باغ تھے, کتنی سونا تھے, کتنی چاندی. تو یا علی مدد اس لیے کہتا ہے کہ میرا ڈھڈ بھری میں تیرا تو یا علی مدد کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر ایک میں گئے تھا نہ تھی میں مولا علی کی مدد ہو اور میرا گھر سونے سے بھر جائے. اگر کچھا کوٹھا ہے تو ہم کوٹھی بڑھے. یہ ہے یا نہیں؟ اور ذرا ابو ذر سے پوچھ, ابو ذر کو مدینے سے نکال دیا گیا اس لیے کہ علی کی محبت کو چھوڑتا نہ تھا. مدینے کے حاکم نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کون سی جگہ سب سے زیادہ پیاری ہے؟ کہا مکہ مکرمہ, کہ وہاں اللہ کا گھر ہے. کون سی جگہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ کہا ربضہ کا صحرا, جس میں کوئی سہولت زندگی کی موجود نہیں ہے. تو حاکم مدینہ کہتا ہے تیرا فیصلہ یہ ہے کہ کل سے تو ربضہ بھیجا جائے گا. اور ادھر سے اعلان ہو جاتا ہے مدینہ منورہ میں, خبردار کوئی شخص ابو ذر کو الوداع نہیں کر سکتا. حالانکہ ابو ذر وہ ہے جس کے متعلق نبی کی زبان صادق گویا ہوئی ہے کہ زمین نے کسی کو اپنی پشت پر اٹھایا نہیں, آسمان نیلگوں نے کسی پہ سایہ نہیں کیا. اصدق ذی لہجۃ من ابی ذر, جس کی زبان ابو ذر سے زیادہ سچی ہو. یہ تمغہ رسالت ہے جو حضرت ابو ذر کو نصیب ہوا ہے.
لیکن حاکم مدینہ کہتا ہے صحرا کی طرف تجھے بھیجا جا رہا ہے اور کوئی مدینہ کا شخص اجازت نہیں ہے کہ ان کو الوداع کرے۔ لیکن عجیب ہے، دوسرے دن ابو ذر جب اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی اور بیٹے سمیت مدینہ چھوڑ رہے تھے تو کوئی نہ نکلا مگر ایک علی اور علی کے چند مخلصین راستے پہ رکے ہوئے ہیں جہاں سے ابو ذر نے گزر کر ربضہ جانا ہے، نہیں پرواہ کی حکومت کے آرڈرز کی۔ لیکن کیا ہوا، جب ابو ذر آئے علی ولی نے ان سے ملاقات کی اور ایک جملہ نہج البلاغہ میں آج تک موجود ہے، فرماتے ہیں ابو ذر یہ تجھ سے ڈرتے ہیں اپنی دنیا کی خاطر، توجہ ہے، یہ تجھ سے ڈرتے ہیں اپنی دنیا کی خاطر، تو ان سے ڈرتا ہے اپنی آخرت کی خاطر۔ یہ تجھ سے ڈرتے ہیں اپنی دنیا بچانے کے لیے، تو ان سے ڈرتا ہے اپنی آخرت بچانے کے لیے۔ ان کی دنیا ان کے پاس رہنے دے، اپنی آخرت بچا اور ربضہ چلا جا۔ کیا خیال ہے مولا علی نے، کیا مولا علی ایسا معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے کہ ربضہ کے سہرا کی طرح ابو ذر کو نہ نکالا جاتا؟ کر سکتے تھے یا نہیں؟ اپنا عقیدہ ہی تھوڑا تھوڑا ظاہر کی دیا ہونا، مجبور تھے یا امام تھے، بچا سکتے تھے ابو ذر کو، لیکن الٹا خود فرما رہے ہیں کہ ان کی دنیا ان کے پاس رہنے دے، اپنی آخرت بچا اور چلا جا۔ حضرت ابو ذر چلے گئے، وقت نہیں ہے، ربضہ کے سہارا میں کوئی نہیں، خود ہی اپنی ایک بنا رہے ہیں جھگی۔ اور عجیب ہے، تاریخ کہتی ہے ربضہ کے سہارا کے چھوٹے چھوٹے پتھر اکٹھے کر کے جہاں ابو ذر اپنی جھگی بنا رہا ہے وہاں ایک چھوٹا سا اللہ کا گھر بھی بنا رہا ہے۔ بالآخر بیوی فوت ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا، خود اور اپنی بیٹی سمیت رہ گئے۔ کیسے وقت گزارا آپ خود سمجھدار ہیں، جہاں کچھ بھی نہ تھا، مشکل زندگی تھی، جیسے گزارا سو گزارا۔ آخری وہ وقت آیا جب ایک چھوٹی سی بیٹی تھی اور خود اپنی موت کا وقت آ گیا تھا۔ بیٹی حضرت ابو ذر سے پوچھ رہی ہے بابا تیرا وقت احتضار ہے، تو جا رہا ہے، میں چھوٹی سی بچی ہوں، تیرا غسل کون کرے گا، تیرا کفن کون بنائے گا، تجھے دفن کون کرے گا، تیرا جنازہ کون پڑھے گا، تجہیز و تکفین کے فرائض کون انجام دے گا۔ حضرت ابو ذر اللہ جانے کتنے یقین والی ہستی ہیں، جواب میں کہتے ہیں میری بیٹی پریشان نہ ہو، مجھے میرے نبی نے بتا دیا تھا کہ تم میں سے ایک وہ ہے جو ایک غربت کی زندگی گزار کر صحرا میں فوت ہو جائے گا، لیکن اللہ اس کے غسل کا انتظام بھی کر دے گا، اس کے کفن کا، اس کے جنازے کا، اس کے دفن کا انتظام بھی کر دے گا، اور مجھے اپنے پاک پیغمبر کے فرمان پر سچا یقین ہے، تو بس گھبرا نہیں، جب میری روح پرواز کر جائے تو میری ابا میرے جنازے پہ ڈال دینا، اور وہ جو راستہ گزر رہا ہے جہاں سے بسا اوقات اس صحرا سے حاجی گزرتے ہیں، بیٹھ جانا، پھر اللہ کا بھروسہ ہے، اللہ کوئی انتظام کر دے گا۔ چنانچہ وہ بچی سر پہ برقع پہن کر چھوٹی سی راہ ربضہ پہ بیٹھ گئی جہاں سے حاجی گزرتے تھے۔ ایک قافلہ نمودار ہوا جس میں مالک اشتر جا رہے تھے۔ چنانچہ جب مالک اشتر نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی کنارے راہ موجود ہے، پردہ پہنے ہوئی ہے، اتر پڑے، آئے بچی تو کون ہے، اس صحرا میں کیسی بیٹھی ہوئی ہے؟ تو جواب میں کہتی ہے میں ابو ذر کی بیٹی ہوں، ابو ذر کا جنازہ پڑا ہوا ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے جو اس کی تجہیز و تکفین کے فرائض انجام دے سکے۔ نتیجتاً حضرت مالک کے لیے کوئی مناسب نہ تھا، قافلے سے کہا آؤ پہلے یہ فریضہ انجام دے پھر حج پہ چلے جائیں گے۔ آئے، حضرت ابو ذر کا غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ ہوا، دفن ہوئے۔ جب قبر تیار ہو گئی اور اب حضرت مالک نے چاہا کہ اب الوداع کریں اور اگلے سفر کو جائیں، تو چھوٹی سی بچی بڑھ کے قبر پہ بیٹھ گئی، رونا شروع ہو گئی۔
حضرت مالک نے اپنے رفقا سے کہا آخر باپ کی بیٹی ہے نا، جدا ہو رہی ہے نا، اس کا دل برداشت نہیں کر رہا، اجازت دو جی بھر کے رو لے تاکہ جب اس کا دل ہلکا ہو جائے پھر ہم سفر اپنا شروع کریں گے۔ بچی روتی رہی، مالک اور رفقا انتظار کرتے رہے اور اس وقت تک سفر شروع نہ کیا جب بچی نے اپنی مرضی سے قبر بابا کو نہ چھوڑا۔ آؤ جی بھر کے روئیں، ابو ذر کی بیٹی تیرا مقدر پھر بھی اچھا تھا، تجھے اپنے باپ کی قبر سے جدا ہونا پڑا لیکن تجھے تو بڑی عزت کے ساتھ لے جایا گیا۔ لیکن آؤ اس مظلوم کی بیٹی کا ذکر کرو جس کی آنکھوں کے سامنے حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا، پامال کر دیا گیا تھا، اور حسین کی بیٹی سکینہ بابا کی لاش پہ آکے رو رہی تھی لیکن ظالموں نے رونے کی اجازت نہ دی۔ ہاتھوں میں لیے تازیانے، زجر ابن قیس تھا یا سمر ابن ذل جوشن آکے مارتا تھا اور کہتا تھا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جنازہ چھوڑو اور چڑھو ان سواریوں پر، ہم نے تمہیں کوفہ لے جانا ہے۔ بس اتنا بتاؤ کتنا مشکل ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بچی لاشا دھوپ پہ پڑا ہوا ہے اور وہ مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب لاشا پڑا رہا اور بچی کی آنکھوں سے جنازہ گم ہو گیا۔ اب بتاؤ اگر کسی بیٹی کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر ایک لمحے کے لیے بھی آئے اور پھر ہمیشہ کے لیے چھپا دیا جائے تو وہ کتنا برداشت کرے گی؟ مجھے تو یہ نظر آتا ہے آنکھیں بند کرے گی تو کھولے گی تو کہے گی مجھے تو ہر وقت بابا کا سر نظر آ رہا ہے، مجھے تو ہر وقت بابا کا کٹا ہوا سر نظر آ رہا ہے۔ اللہ جانے کوفہ سے شام تک کیسے سفر کیا، شام تک کیسے قید کو نبھایا۔ یہ ساری ظلم کی داستان ہے، مظلومیت کی داستان ہے جو ان بزرگان نے نبھائی اور ان بچوں نے نبھائی۔ لیکن کیا کیا؟ ہمارے لیے دین کو بچایا، ہمارے لیے ہدایت کے سامان کو پہنچایا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو آئیے اپنے آپ کو طاقتور کیجئے، اپنی روحانیت کو مضبوط کیجئے، اپنے واجبات کو ادا کیجئے، محرمات سے پرہیز کیجئے، جو ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم اس کی سچی توبہ کریں تاکہ ہم امام کے اعوان میں بھی شمار ہو سکیں اور انصار میں شمار ملیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اللہم داعش تلاوت کے ساتھ تمام مرحوم مومنین اور مومنات کی ارواح طیبہ تک اصیل ایثار فرما، ان کی بخشش اور مغفرت کا وسیلہ قرار دے، ہمارے گناہوں کی توبہ کا ذریعہ قرار دے، اس جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کے معاونین کی تائیدات فرما، جو رحلت کر گئے ان کو بخشش عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، علماء معلمین کی توفیقات میں اضافہ فرما، طلبہ متعلمین کی توفیقات میں اضافہ فرما، اپنے مشن کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، باہمی الفت محبت اور قوت نصیب فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما، شر دشمنان سے محفوظ فرما۔ انوار القاظم تنویر القاظم کے بھائی وینٹیلیٹر پر ہیں، دعا فرمائے خداوند منان ان کو شفاء کامل و عاجزی سے فراز فرمائے، ان کی تکلیف کو جلد از جلد رفع فرمائے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم واغفر لنا وارحمنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند الصلاۃ